احادیث مبارکہ کی روشنی میں شفاعت کا بیان جاری ہے، سماعت فرمائیں۔ وعن حذیفہ فی حدیث الشفاعۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وترسل الامانۃ والرحم فتقومان جنبتي الصراط یمینا وشمالا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شفاعت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، یعنی حضرت حذیفہ نے حدیث شفاعت کو ذکر کیا، تو جو حدیث میں نے گزشتہ کل بیان کی اسی طریقے کی حدیث انہوں نے بھی بیان کی، لیکن ساتھ میں انہوں نے کچھ اور اضافہ کیا۔ وہ اضافہ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ وہ اضافہ کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن امانت اور رحم یعنی رشتہ داری یہ پل صراط کے دونوں طرف یعنی دائیں اور بائیں کھڑی ہو جائیں گی۔ علماء فرماتے ہیں یعنی اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ امانت میں خیانت کی ہوگی اور اگر کسی نے کسی مسلمان کے ساتھ بغیر شرعی مجبوری کے رشتہ داری کو توڑا ہوگا، اس سے قطع تعلق کیا ہوگا، تو یہ دونوں چیزیں کل پل صراط کے دائیں بائیں کھڑی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے سوال کرے گی اس شخص کے حوالے سے۔ لہذا بغیر شرعی مجبوری کے کسی مسلمان سے ترک کر دینا، تعلق کو چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام میں اس کی 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے کہ 3 دن کے اندر اندر وہ ملاقات کر لے، اور اس میں جو بھی شخص پہل کرے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کل بروز قیامت اپنے حوض کوثر پر سیراب کرنے کی بشارت عطا فرمائی ہے کہ جب دو مسلمانوں میں کوئی انبن ہو جائے اور دونوں ایک دوسرے سے دور ہو جائے تو دونوں میں سے جو پہلے اپنے بھائی کے پاس جائے اور اس سے ملاقات کرے، معافی تلافی کرے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اسے حوض کوثر سے سیراب کروں گا۔ اور وہ شخص جس کے پاس کوئی اپنا بھائی چل کر آیا اس سے ملاقات کرنے کے لیے، معافی تلافی کرنے کے لیے، اور وہ اس کو معاف نہ کرے یا اس سے تعلقات نہ جوڑے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص کل بروز قیامت میرے حوض پر نہ آئے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، رشتہ داری اسلام میں یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اور تعلقات ایک مسلمان سے رکھنا یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ قیامت کے دن رشتہ داری کی وجہ سے بھی پھنسا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلا قول اللہ تعالی فی ابراہیم رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی وقال عیسیٰ ان تعذبہم فانہم عبادک فرفع یدیہ فقال اللہم امتی امتی وبکا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت کریمہ تلاوت کی جو حضرت ابراہیم کے بارے میں اتری۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا قیامت کے دن یہ عرض کریں گے۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جب ان سے ان کی امت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی تو حضرت ابراہیم کہیں گے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے سے بیان کیا کہ اے رب، بے شک ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ فمن تبعنی فانہ منی، تو جس نے میری پیروی کی یعنی جس نے میرا کہا مانا اور وہ ایمان لے آیا تو وہ بے شک مجھ سے ہے، یعنی وہ میں اس کا جواب دار ہوں، اور جو مجھ پر ایمان نہیں لایا تو جانے تیرا بندہ جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل اللہ کی بارگاہ میں کل بروز قیامت یہ عرض کریں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی،
ہماری مجلس میں. اور ایک اور آیت تلاوت کی جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں نازل ہوئی کہ کل بروز قیامت جب حضرت عیسیٰ سے ان امت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی جو ایمان نہیں لائی یا ایمان لانے کے بعد وہ گمراہ ہو گئی، جیسا کہ بیشتر عیسائی گمراہ ہو گئے اور حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا مان لیا، اور حضرت مریم کو اللہ کی بیوی مان لیا، یا حضرت عیسیٰ کو 3 خداؤں میں سے ایک خدا مان لیا. اس طریقے سے جو ہے انہوں نے مان کر اور اپنا عقیدہ رکھ کر وہ گمراہ ہوئے. تو کل روز قیامت اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ گچھ فرمائے گا. تو قرآن کریم نے اس کو یوں بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے مولا اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے گا تو تو بخشنے والا مہربان ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ ہی کے حوالے اپنی امت کا معاملہ کر دیں گے. تو یہ دونوں آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں تلاوت کی اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت، اور رونے لگے. فقال اللہ تعالی یا جبرائیل اذهب الى محمد وربک عالم فصلہ ما یبکیہ. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں تو پھر جب آقا علیہ السلام رونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حالانکہ ان کا رب خوب جانتا ہے کہ یہ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ ان کا رب خوب جانتا ہے. اے جبرائیل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے پوچھو کہ کس چیز نے محبوب کو رلایا ہے، کس چیز نے محبوب کو رلایا ہے. قربان جائے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت پر کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کا رونا بھی گوارا نہیں ہے. پوچھا کہ پوچھو ان سے کیوں رو رہے ہیں. فَأَتَاهُ جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور ان سے پوچھا کہ جو معاملہ تھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوچھوایا ہے، حالانکہ اللہ تو جانتا ہی ہے، وہ علیم و خبیر ہے. فَأَخْبَرَهُ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات تھی اس بات کی خبر دی کہ مجھے میری امت کا خیال آیا کہ کل بروز قیامت تو یہ انبیاء اپنی اپنی امت کو سپرد کر دیں گے اللہ کے، لیکن میری امت کا معاملہ تو میرے حال میں ہونا چاہیے، میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اس بات کی خبر دی. فقال اللہ لجبرائیل، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں آئے اور اللہ کو اپنے محبوب کا جواب سنا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقل انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک. اے جبرائیل جاؤ محبوب کے پاس اور ان کو کہہ دو کہ اے محبوب ہم تم کو تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، تمہاری امت کے بارے میں راضی کر لیں گے، تمہیں غمگین نہ کریں گے، تمہیں غمگین نہ کریں گے، کسی قسم کا غم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں نہیں ہونے دیں گے، ہم تم کو راضی کر دیں گے. اور قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ کا یہ فرمان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ اگر معاملہ ایسا ہے تب تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے. یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کا خیال کہ کیسا اپنی امت کا خیال فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ فرما دیا کہ محبوب ہم تم کو راضی کر لیں گے تو فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری امت کا ایک ایک فرد جنت میں داخل نہ ہو جائے. پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے اپنا مضبوط رشتہ قائم کیجیے، ان سے تعلقات جوڑیے، صرف زبانی نہیں بلکہ دل کا کانٹیکٹ، دل کا تعلق ان سے جوڑیے.
اور یہ چیز صرف زبان سے نہیں بلکہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے، اس کی اقوال، اس کی افعال اور اس کی گفتگو، اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے، اس کے لوگوں سے معاملات کرنے میں ان کی محبت کا مظاہرہ نظر آتا ہے۔ تو ہماری یہ محبت، ہم دل سے محبت تو کرتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، لیکن واقعی ہمارے کاموں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ معاملہ نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں لیکن نمازیں ہماری چھوٹتی ہے، ہمیں نمازوں کے قضا ہونے کا کوئی خیال نہیں ہوتا، جھوٹ ہم بول دیتے ہیں، کاروبار میں اونچ نیچ ہم کر دیتے ہیں، ایک مسلمان کو تکلیف دینا ہمارا کام ہوا کرتا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے کام ہم اسلام کے خلاف کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسی محبت ہوئی کہ جو اپنی زبان سے تو کہیں کہ ہم اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں، لیکن کام وہ کرتے ہیں جس سے اللہ کے محبوب ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، دل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی کوشش کریں، اور جیسے روزانہ ہم کسی اپنی دنیاوی محبوب کو یاد کرتے ہیں، ایک وقت ایسا بنائیں کہ جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہو، ایک وقت ایسا ہو جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہو سکتا ہے ہو سکے تو پورے دن میں 15 منٹ 10 منٹ 12 منٹ ایسے آپ نکالیں کہ اس میں آپ کی نظروں میں گنبد خضرا کا تصور ہو، اور آنکھیں آپ کی گنبد خضرا کے مشاہدے میں مستغرق ہو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا جا رہا ہو۔ تو یہ کم سے کم اتنا کہ 313 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے، اپنی آنکھوں کو بند کر کے، یہ بھی ایک محبت کا تقاضا ہے۔ اور ہو سکے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں تڑپا دینے والی نعتوں کو سنیں کہ اس سے بھی عشق میں تازگی پیدا ہوتی ہے، اور دل میں یہ تہیہ کریں کہ میں وہ کام کروں گا جس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد اے میری امت، تمہارے اعمال میری قبر میں مجھ پر پیش کیے جائیں گے، تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے میری قبر میں، تو میں اچھے اعمال پر خوش ہوں گا اور برے اعمال پر ناراضگی ظاہر ہوگی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں دن بھر میں، ہم اس بات پر غور و فکر کریں کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں، یہ کام جو میں کر رہا ہوں، یہ یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، تو پھر ہم گناہوں سے بہت دور ہو جائیں گے، نیکیوں سے قریب ہو جائیں گے۔ ہم دعویٰ عشق کا کریں اور کام ان کی مخالفت کا کریں، اور پھر وہ کام جب ان کی بارگاہ میں پیش ہے تو آپ سمجھ لیں کہ کیسا معاملہ ہوگا۔ یہ تصور اگر ذہن میں جمانے میں ہم کامیاب ہو گئے، یہ تصور، تو اگر کل اگر ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہوتی ہے، آج ہم روزے اقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہی کھڑے کھڑے ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے دل میں کوئی تصور ہی نہیں ہوتا، جبکہ علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ اے شخص، تو اس بارگاہ میں موجود ہے جہاں تیرے دل کی حالات پر بھی خبر ہے، جہاں تیرے دل کی حالات پر بھی خبر ہے۔ یہ عقیدہ جما لے کہ اس سنہری جالیوں کے پیچھے جو پردہ ہے، اس پردے کے پیچھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور وہ تیری ہر حرکت اور نقل کو دیکھ رہے ہیں اور تیرے دل کی حالات سے واقف اور خبردار ہیں، لہذا دل کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، انداز حاضری کیسا ہونا چاہیے، یہ چیزیں ہمارے دل سے غائب ہوتی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے ہم جو ہے وہاں زور سے بولتے بھی ہیں، ہم وہاں جا کر ایک دوسرے کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، ویڈیو بھی اتر رہی ہوتی ہے، گنبد خضرا کو پیٹ دے کر سیلفی بھی ہم رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جس نے ہمارے دل سے یہ باتیں غائب کر دی ہے، جبکہ معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک میں موجود ہیں، اور ہماری ہر حرکت و نقل پر، دل کے ہر حال پر وہ واقف اور خبردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت اور قوت دی ہے کہ وہ سارے معاملات کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور جب درود بھی پڑھیں تو یہ تصور سے پڑھیں کہ ادھر میں جو یہ درود پڑھ رہا ہوں، یقیناً قبر انور میں میرے آقا میرے درود کو سماعت کر رہے ہیں۔ تو یقیناً پیارے اسلامی بھائیوں، جب یہ تصور بن جائے گا تو بہت سے گناہوں سے ہمیں دوری ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے ہمیں سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔
ایک اور حدیث پاک جو پچھلے مضمون ہی کے مطابق ہے لیکن کچھ نئے الفاظ کے ساتھ ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن میری شفاعت کا زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے خلوص دل سے کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا، خلوص دل سے کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا وہی زیادہ خوش نصیب ہوگا۔ ایک اور حدیث جو حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللحم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گوشت لایا گیا، فرفع الیہ الذراع، تو آپ کی خدمت میں بازو کا گوشت پیش کیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دستانے کا گوشت پسند فرمایا کرتے تھے۔ اب چونکہ بکرا بکری یہ 4 پاؤں والے ہوتے ہیں، ان کے سب پاؤں ہی ہوتے ہیں، تو آگے کے حصے کا جو بازو ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ پورا گوشت لایا گیا، تو لانے والے نے یا کسی نے بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بازو کا حصہ پیش کیا۔ وکانت تعجبہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حصے کو پسند کیا کرتے تھے۔ وکانت تعجبہ فنحس منها نحسۃ، تو آپ نے اس میں سے ایک ٹکڑا کاٹا، اور یہ کیفیت بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے صحابہ کرام اتنے بڑے عاشق رسول تھے، ان سے بڑھ کر عاشق رسول کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے واقعی اپنے محبوب سے محبت کی مثال قائم کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت کا ایک قطرہ ہمیں عطا فرمائے۔ آپ صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں گے کہ وہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تھے تو قرآن ان کی حالت کو بیان کر رہا ہے کہ ان کے سر ایسے جھکے ہوتے تھے جیسے ان کے سر پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے سر پر پرندہ بیٹھا ہوگا تو کب بیٹھا ہوگا؟ جبکہ وہ ہل نہیں رہا ہوگا، یعنی وہاں حرکت کرنا بھی ان کے لیے بے ادبی تھا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھنے کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے تھے، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی اور اس کے بعد مسکرانے لگے، تو پھر ان کے شاگردوں سے پوچھا کہ جانتے ہو میں کیوں مسکرایا ہوں؟ تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ تو آپ نے فرمایا میں اس لیے مسکرایا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تھی تو وہ بھی مسکرائے تھے، اس لیے میں مسکرا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے اور مسکرانے لگے، تو کسی نے پوچھا کیوں مسکرائے؟ کہا ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا، وہ بھی مسکرا رہے تھے، میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک درخت آیا، اس درخت کے نیچے سے نکلے، تو حالانکہ اس کی ٹہنیاں اور شاخیں اونچی تھی لیکن جان بوجھ کر اپنے امامے کے شملے کو درخت میں اٹکا دیا اور پھر چھڑایا اور پھر نکل گئے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ حالانکہ درخت کی ٹہنیاں تو اوپر تھی، آپ اس کے نیچے سے نکلے تو لگ نہیں سکتی تھی، لیکن آپ نے جان بوجھ کر یہ کام کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ جب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ اسی راستے سے گزرا تھا اور آپ اس درخت کے نیچے سے گزر رہے تھے تو آپ کے امامے کا شملہ اس درخت میں لگ گیا تھا، میں اسی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ محبتیں تھیں۔ آپ حدیثیں پڑھیں، حدیثوں کے اندر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ تک نوٹ کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس گفتگو کو کرتے کرتے ان کا ہاتھ کیسا جا رہا تھا۔ بھئی آپ میری گفتگو کا بھی سماعت کر رہے ہیں، لیکن بعد میں جانے کے بعد میں نے کہاں کس طریقے سے ہاتھ ہلایا، آپ اس کو دوسرے کو بتا نہیں سکتے ہیں، میری بات کا مفہوم بتا سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی وہ ذات تھی کہ جب حدیثوں کو بیان کرتے تھے تو وہ اسی طریقے سے کیفیت بنا لیا کرتے تھے جس طریقے سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔
یہ سب کیا تھا؟ یہ سب ان کی محبت کا تقاضا تھا کہ وہ اپنی نگاہوں کو چہرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹاتے ہی نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت ایسی بھر دی تھی کہ محبوب کی محبت میں محبوب کا دیدار ہی ان کے لیے سب سے بڑی چیز تھا، اس سے بڑھ کر کوئی چیز ان کے لیے تھی ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی ان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو دیکھیے بعض حدیثوں کے اندر اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، جیسے اب یہاں موضوع یہ نہیں ہے کہ گوشت لایا گیا، لیکن حضرت ابو ہریرہ اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں کہ گوشت لایا گیا تھا اور کون سا حصہ دیا گیا۔ اور یہ ایسا نہیں کہ حدیث کئی سالوں کے بعد ان باتوں کو بیان کیا گیا، لیکن پھر بھی وہی بیان کیا گیا جو انہوں نے کئی سال پہلے سنا تھا۔ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے اس میں سے ایک ٹکڑا لیا، ثم قال انا سید الناس یوم القیامہ، پھر فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ تمام لوگوں کے سردار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے خود فرما رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہی نا کہ وہ تمام لوگوں کے سردار ہیں، لیکن خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حالانکہ اس پر آپ کو کوئی فخر نہیں ہے۔ فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ وتدنو الشمس، اور سورج قریب ہو چکا ہوگا۔ فیبرق الناس من الغنم من الغم والکرب ما لا یطیقون، تو لوگوں کو وہ تکلیف اور غم پہنچے گا جس کی وہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ فیقول الناس الا تنظرون من یشفع لکم الی ربکم، تو لوگ کہیں گے چلو دیکھو ایسے شخص کو جو تمہاری سفارش تمہارے رب کے حضور پیش کرے۔ فیاتون آدم، تو وہ حضرت آدم کے پاس آئیں گے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے وہی پچھلی حدیث کو بیان کیا کہ پھر کس کے پاس آئیں گے، پھر ڈائریکٹ آقا علیہ السلام کا انہوں نے بیان کیا اور کہا وقال فانطلق فآتی تحت العرش، اور پھر جب لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں چلوں گا یہاں تک کہ عرش کے نیچے آؤں گا۔ فاقو ساجدا لربی، تو میں اپنے رب کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا۔ ثم یفتح اللہ علی من محامدہ وحسن الثناء علیہ شیئا لم یفتحہ علی احد قبلی، پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی تعریفوں کے وہ دروازے کھول دے گا جو مجھ سے پہلے کسی پر نہیں کھولے تھے۔ ثم قال یا محمد ارفع راسک وصل تعطى واشفع تشفع فارفع راسي فاقول امتی یا رب امتی یا رب امتی یا رب۔ آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ پھر میں اپنے رب کی بارگاہ میں سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا اے رب میری امت میری امت میری امت۔ فیقال، تو اللہ کی طرف سے فرمایا جائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادخل من امتک من لا حساب علیہم من الباب الایمن من ابواب الجنہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری امت میں سے اس کو بغیر حساب کے جنت کے دروازوں میں سے دائیں طرف کے دروازے سے داخل فرما دو۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم ملے گا۔ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِي مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ، کہہ رہے اور وہ لوگوں کے شریک ہوں گے اس میں اس کے علاوہ دروازوں سے بھی۔ پھر فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بات خاص اس حدیث میں ہے، ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِيهِ أَنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَعَيْنِ مِنْ مَصَارِعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَحَجَرٍ، فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ جنت کی دو کواڑوں کے درمیان، دو چوکھٹوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور حجر کے درمیان فاصلہ ہے۔ حجر یہ ایک علاقہ ہے جو مدینہ منورہ کے قریب ہے، اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے 500 کلومیٹر کے آس پاس ہے، اور حجر یہ مدینہ منورہ کے قریب ایک علاقہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں، دو دروازوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دروازہ بہت بڑا بنایا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اس تعداد کے ساتھ داخل ہوں گے کہ 8 دروازے ہیں اور 8 دروازے سے داخل ہوں گے، لیکن پھر بھی داخل ہوتے وقت ان کے ازدحام کی وجہ سے ایک دوسرے کا بازو ایک دوسرے سے ٹکرائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کیفیت ہمیں عطا فرمائے اور جنت کا داخلہ بلا حساب و کتاب عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔